اور یہاں پر خبر شامل کریں گے، ویلنٹائن ڈے منانے والوں کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد تحریک انصاف کے ملک تیمور مسعود کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اخلاق باجوہ سے۔ اخلاق، بتائیے گا محرک نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں مغربی روایات اپنانے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی رسم کا ہمارے کلچر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں ایسی روایت منانے کی اجازت نہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر ملک کی ماؤں، بہن اور بیٹیاں گھر سے باہر جانے سے گھبراتی ہیں کہ راستوں میں آوارہ لڑکے راستہ روک کر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے پر آوارہ لڑکے شریف خواتین کو پھول بھی پیش کرتے ہیں، جس سے اسکول کالج جانے والی لڑکیوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ویلنٹائن ڈے منانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے ان کو سزا دے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اخلاق باجوہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بے حیائی کے فروغ کا منصوبہ ہے، عالمی منصوبہ، تو پاکستان کے اندر کہتے ہیں پھول نہیں ملتے اس دن۔ اللہ اکبر! تو کوئی کسی لڑکی کو پھول دے رہا ہے تو وہ سوچے اگر یہ پھول کوئی اس کی بہن کو دے تو پھر اس کا مزاج کیا ہوگا؟ السلام علیکم، میرا نام سید فہد علی ہے اور آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ ہے 14 فیب ویلنٹائنس ڈے۔ ویلنٹائنس ڈے 14 فیب جو کہ مغربی تہوار ہے، ایک جو پورے دنیا میں لوگ پیار اور محبت کے نام سے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور گزشتہ کافی سالوں سے پاکستان میں بھی یہ منایا جا رہا ہے۔ ہماری ینگ جنریشن اور جو لوگ بھی اس تہوار کو مناتے ہیں ویلنٹائنس ڈے کو، انہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ اس کی بیک اسٹوری اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں اس کی بیک اسٹوری اور ہسٹری کے بارے میں۔ ویلنٹائنس ڈے 30ویں صدی میں سینٹ ویلنٹینس نامی ایک عیسائی پادری تھا۔ 30ویں صدی قدیم رومنس 13، 14، 15 فروری کو لیوپریکیلیا کے نام سے ایک فیسٹیول منایا کرتے تھے۔ لیوپریکیلیا بیسیکلی لیوپس نکلا ہے، جو کہ ان کا ایک خدا تھا، وہ بھیڑیے کی طرح نظر آتا تھا۔ اس دن وہ لوگ بکرے اور کتوں کی بلی چڑھایا کرتے تھے اور پھر اس کے خون کو خود پر لگایا کرتے تھے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ بدروہیں رومنس سے دور رہیں، اور ایک قرآن اندازی کرتے تھے جس میں غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے، پھر جس کا نام جس کے ساتھ آتا اسے اس کے ساتھ اگلے کچھ ہفتوں تک ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا تھا، یعنی فزیکل ریلیشنز۔ ان کی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے سینٹ ویلنٹائن نے ان کی شادیاں کرانا شروع کر دیں۔ اس زمانے کا بادشاہ کلوڈیس جب اس کو پتہ چلا کہ وہاں کے نوجوان اب شادیاں کرنے لگے ہیں اور فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتے، تو اس نے شادی کرنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن نے ان کی چھپ کر شادیاں کروانا شروع کر دیں۔ جب کلوڈیس کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ویلنٹائن کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی ملنے آیا کرتی تھی۔ وہ اندھی تھی۔ پادری کی دعا سے اس کی آنکھیں واپس آ گئیں اور اسے پادری سے محبت ہو گئی، اور پادری کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ کلوڈیس نے پادری کو آخری موقع دینے اپنے محل میں بلوایا کہ وہ ان کا مذہب قبول کر لیں۔ پادری کے انکار پر اس کو 14 فیب کو پھانسی دے دی گئی۔ اس دن کے بعد سے اس دن کو سینٹ ویلنٹین کے نام سے منایا جانے لگا۔ پادری نے مرنے سے پہلے اس کو آخری خط لکھا اپنی محبوبہ کو، جس کے الفاظ تھے فرام یور ویلنٹائنس۔ ہر ٹاپک کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں ویلنٹائنس ڈے کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے پوچھا تو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اگر ہم پہلے دیکھیں تو سب سے پہلے بہت شارٹلی میں بتاؤں، اس کی ہسٹری کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ویلنٹائن نام کا بندہ تھا جو کسی سے لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس کے اندر پھر 2 پوائنٹ آف ویو بتائے جاتے ہیں ہسٹری کے اندر، کہ یا تو اس نے اس کے نہ ملنے کے اوپر یا تو سوسائڈ کی، یا اس کو جو ہے وہ پھانسی دے کے مارا گیا۔ تو اس کے نام سے ہی 14 فیبرری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک فیسٹیول بنا دیا گیا۔ بیسیکلی یورپین فیسٹیول ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم مسلمان بغیر کسی ہسٹری کے جو ہے وہ ریسرچ کے اس کو فالو اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کو بھی جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے فیسٹیول کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ اوپنلی اب جو ہے وہ ہمارے مسلم کلچر کے اندر بھی اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کے کچھ اس کے رخ دیکھیں، بہت سے لوگ اس کے اندر پازیٹیو رخ نکالتے ہیں
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس دن کے اوپر میاں بیوی کو، باپ بیٹی کو، اور اس طریقے سے ایک دن کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو بھائی ان سے میرا سوال یہ ہے کہ ہر دن ہمارے اسلام نے جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بنایا ہے، میاں بیوی کے لیے بنایا ہے، بچوں کے لیے بنایا ہے، تو ایک اسپیسیفک دن کو ٹارگیٹ کر کے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور پھر اس کو کرنا ہی ہے تو پھر کیونکہ ہم اسلامک ریپبلک پاکستان میں رہتے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پھر ایسی ریسٹرکشنز لگائیں کہ وہ صرف فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جائے، یا ان کے لیے جو اس کا پازیٹیو آسپیکٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر اس کے اگر ہم دوسرے رخ کی طرف بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں. اس دن کو سیلیبریٹ تو کر لیا جاتا ہے، اور خاص کر کے ہماری بہنیں اگر ان کی طرف میں بات کروں تو وہ اس دن کو صرف بطور فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس کی تھوڑی سی دیر کی انجوائمنٹ کے لیے وہ اس کو کر تو لیتی ہیں ان کو جو کرنا ہوتا ہے، مگر اس کے ان ریٹرن پھر جو چیز ان کو فیس کرنی پڑتی ہے اوبویسلی وہ نہ ان کے لیے قابل برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ فیملی کے لیے قابل برداشت ہوتی ہے. دوسری چیز، جو لوگ اس کے منانے کی فیور میں ہوتے ہیں وہ خود تو سیلیبریٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے جو ہماری دوسری مائیں بہنیں ہیں ان کی اپنی ایکٹیویٹیز اور اس دن میں کتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. کسی کو اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلنا ہے، کسی کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ باہر نکلنا ہے، وہ نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو دوسرے آوارہ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ انہیں بھی تنگ کرتے ہیں. سب سے بیسک چیز اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یہ بیسیکلی حیا کا قتل ہے، اور حدیث شریف کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا میں مفہوم کچھ آپ کو بتاؤں کہ جس شخص میں سے حیا نکل جائے پھر وہ جو چاہے کرے. تو اس حوالے سے دیکھیں یہ ہمارے ایمان کے بھی مخالف ہے، ہمارے کلچر کے بھی مخالف ہے، ہمارے دین کے بھی مخالف ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے اندر غور کریں اور خود کی عزت کی بھی حفاظت کریں، اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ جو حیا والا ہے اس کو حیا والا ملے گا، اور جو غلیظ ہے خبیث ہے اس کو خبیث ملے گا. خاص کر کے میں ہماری یوتھ جو جنریشن ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ اکیڈمی کا، تو وہ جس طرح اب اس چیز کے اندر انوالو ہو گئے ہیں نا، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں، اور بیسیکلی جو اصل موٹیو ہے نا وہ اس چیز کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کے اوپر ریسرچ کریں کہ ہمارا دین ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے، تاکہ ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہو. اور سب سے جو ہے نا وہ پرائر چیز ہمارے لیے ہمارا دین ہونا چاہیے، ہمارے دین میں کئی نئی باتیں ہونی چاہیے، تاکہ اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اپنی زندگی کے گول سیٹ کریں گے نا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. ویلنٹائنس ڈے، آپ نے پوچھا مجھ سے ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں. تو دنیا میں ہر چیز کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہوتے ہیں، میں اس کے ہمیشہ پازیٹیوز دیکھتا ہوں. دیکھیں آج کل کے دور میں ہمارے پاس فیملی کو دینے کے لیے، دوستوں کو دینے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. ہم دنیا کی دوڑ میں، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہمیں اپنی رشتہ داریاں، اپنی دوستیاں، اپنے ریلیشنز نبھانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. میں ایونٹ ریلیٹڈ کام کرتا ہوں، میرا بینکوٹ ہے، میرا ایونٹ ریلیٹڈ بزنس ہے. میں نے ہمیشہ اس کے پازیٹیوز ہی دیکھے ہیں. جتنی دفعہ بھی میرے بینکوٹس میں یا میرے جاننے والوں کے بینکوٹس میں یا ایونٹس کے بزنس میں ویلنٹائن ڈے کو میں نے دیکھا تو ایز اے بلیسنگ دیکھا. اب ہم بات کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے نیگیٹو امپیکٹ کا. دیکھیں ہمارے ملک میں کو ایجوکیشن بھی ہے، ہمارے ملک میں ایسا امپریشن ہے کہ شاید لڑکے اور لڑکیاں ویلنٹائن ڈے کو نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں اور اس کے بہت ساری بیڈ امپیکٹس ہیں. میرا میسج ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے لیے ہے کہ جب بھی وہ گھر سے قدم باہر نکالیں، بے شک ویلنٹائن ڈے کے لیے ہو یا کہیں بھی ہو، تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ شو ونڈو ہیں اپنی فیملی کی. انہوں نے اپنی فیملی کی رسپیکٹ کا، اپنے دین کی یا اپنے مذہب جس کو بھی وہ فالو کرتے ہیں اس کی ٹیچنگز کا خیال رکھنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان دو باتوں کا وہ خیال رکھتے ہوئے کسی بھی ویلنٹائن ڈے میں جائیں گے یا کسی بھی ایونٹ میں جائیں گے تو وہاں پر کوئی نیگیٹیوز نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ وہاں پر پازیٹیوز ہی ہوں گے. تھینک یو. ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو کہا کہ آپ بتائیں. ایک سرٹن ایج ہے جو میرے ساتھ بھی گزری ہے، ایک ٹین ایج ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ کا کرنے کا دل کرتا ہے. تو میں اگر آپ سے بالکل یہ کہہ دوں کہ میں بھی بالکل ایسا نہیں تھا اور آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا، تو یہ صرف آن کیمرہ بات ہوگی، یہ ریئل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کسی کو فلاور دے رہے ہیں، آپ کسی کو پرپوز کر رہے ہیں، تھوڑی سی لمٹ، ہر چیز میں، ہر کام میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کے ماں باپ کو، آپ کی فیملی کو
اور ارد گرد جو آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ سے منسلک لوگ ہیں ان کو ہرٹ نہ کریں. بہت اچھا لگتا ہے کہ کسی کی بہن میری گرل فرینڈ ہو، لیکن اگر یہی بات میرا دوست کہے کہ میری بہن اس کی گرل فرینڈ ہے تو یہی بات بہت کڑوی لگتی ہے. ویلنٹائنس ڈے والے دن آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لڑکے لڑکیاں کوئی ATM کا چھوٹا سا کیبن یا گاڑی کی بیک سیٹ یا کوئی ایسا پارٹ جہاں انہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ان سب چیزوں کی میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں. معذرت اگر میرے کچھ جملے آپ کو تلخ لگیں تو اس کی تلاش میں ہوں گے. تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، یہ یورپ کا کلچر ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں نکاح کو فروغ دینا چاہیے، کیونکہ نکاح آپ کا آدھا ایمان جو ہے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. اور دیکھیں نکاح میں ایک سیکیور ہے، آپ کی فیملی بڑھتی ہے، آپ کو نئے رشتہ دار ملتے ہیں. اور اگر ہم اس کے اپوزٹ چلے جائیں، جو یہ رشتے ہیں جو لبرلزم میں ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو اسپتال کے باہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ پریگننٹ تھی. تو اگر اب ہم دونوں کا آپس میں دیکھیں کہ کیا چیز ہے، تو الحمدللہ اسلام ایک حق اور سچا مذہب ہے. تو اسلام نے آج سے ہمارے آقا نے ہمیں بہت پہلے 1400 سال 1450 سال قبل ہمیں یہ ساری چیزیں بہت کھل کے اور آسان لفظوں میں بتا دی ہے. آپ دونوں کا موازنہ کر لیجئے اور پھر میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو منائیں گے یا نہیں. تھینک یو. بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. آئیے جانتے ہیں ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے سترہ ہے. اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. دوستو ویلنٹائن ڈے پیار کا دن، محبت کا دن اس نام سے پہچانا جاتا ہے. پیار کے لائق سب سے بڑی ہستی تو پھر آپ کی ماں ہے. اپنی ماں سے جو ہے اپنی والدہ، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت ان تک پھیلائی جائے. تو لیکن جو ویلنٹائن ڈے ایک غیر محرم عورت سے، غیر محرم لڑکی سے محبت اور پیار کی بات، یہ صرف اور صرف عالمی منصوبہ بندی، حیا کی چادر کو چاک کرنا اور فحاشی و عریانی کو پھیلانے کا منصوبہ ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ٹھوک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے یا چھوئے جو اس پر حلال نہیں. اور اس ویلنٹائن ڈے میں شراب نوشی، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات، بلکہ ہوٹلوں کے اندر جو ہے ہوٹل بک کرا کے باقاعدہ یہ ناجائز تعلقات غیر محرم عورتوں کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں. اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں. اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اور ناجائز تحائف دیے جاتے ہیں. اور باقاعدہ اب تو انگلینڈ کے اندر حال ہی میں ایک احتجاج ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ پرائمری اسکول کی 10 سال کی 39 بچیاں حاملہ ہوئیں. اور یہ تو ان کے پرائمری اسکول کی بچیوں کا حال ہے. تو پھر وہاں کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی، ان کے ناجائز تعلقات اور پھر ان کا کیا معاملات ہوں گے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. تو یقیناً یہ ایک غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو، اس ناجائز جو تہوار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے، حقیقی عشق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کا عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.